ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے سنتے ہیں سید امین القادری صاحب کا بیان، بنے رہیں اینڈ تک، چھوڑ کر نہ جائیں ویڈیو، بہت ہی اہم ویڈیو ہے، آپ اس بیان کو ضرور سنیں۔ ہندوستان میں ایک بزرگ ہیں، ہندوستان میں ایک بزرگ ہے جن کی عمر تقریباً 700 سال سے زیادہ ہے۔ ہندوستان میں ایک بزرگ ہے جن کی عمر کتنی ہوئی؟ 700 سے زیادہ، 700 سال سے زیادہ۔ ان کا مزار بھٹنڈا میں ہے، بھٹنڈا پنجاب میں۔ میں نے 2 بار حاضری دی ہے۔ بھٹنڈا پنجاب میں ان کا مزار ہے، اور ان کا نام ہے بابا رتن ہندی۔ عمر 700 سال کی کیوں ہوئی؟ کسی کی دعا لی۔ دعا کیا لی؟ وہ تھے بڑے تاجر ہندوستان کے۔ دھیان دینا، دیکھو دعا کہاں پہنچاتا۔ ہندوستان کے بہت بڑے تاجر تھے بابا رتن ہندی۔ وہ تجارت کے لیے ملک عرب گئے، اور جب ملک عرب گئے تو وہ جنگل سے گزر رہے تھے۔ جنگل سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک ننھا سا معصوم شہزادہ دیکھا، ایک ننھا سا معصوم شہزادہ دیکھا، اور وہ ننھا سا معصوم شہزادہ اپنے ہاتھ میں عصا لے کر بکریوں کو چرا رہا تھا، اور بارش ہو چکی تھی اور نالا بیچ میں تھا۔ اب وہ نالا جو بیچ میں تھا تو وہ ننھے سے معصوم سے شہزادے نے پورا جنگل جس کے حسن سے چمک رہا تھا، وہ ننھا سا معصوم چہرہ اتنا خوبصورت تھا، ایسا لگتا تھا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا ہو، جیسے سورج زمین پہ اتر آیا ہو۔ اس کی منموہنی صورت ایسی حسین و جمیل تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ جنگل کے ریگزار اس سے حسن کی خیرات مانگ کر کے چمک رہے ہوں، بلکہ اس نے ایسا چمکا دیا تھا ان ریگزاروں کو کہ اللہ اکبر، انا شمس کی دھوم مچ گئی تھی ان ذرات کے اندر۔ اللہ اکبر۔ رتن ہندی جو ہندوستان کے تاجر تھے، انہوں نے دیکھا کہ بارش ہو چکی ہے، کیچڑ ہے، نالے سے پانی زور سے بہ رہا ہے، اور بکریاں چھلانگ لگا کر اس پار چلی گئی ہے، اور اپنے اس ننھے سے رائی کا انتظار کر رہی ہے۔ حیرت ہوئی رتن ہندی کو کہ بکریاں جس رائی کی منتظر ہو، آخر وہ رائی کس قدر شان والا ہے۔ پیشانی پر تو لکھا نہیں ہوتا، خوبصورت سا معصوم سا چہرہ ہے، عمر ہوگی 5 سال یا تقریباً 5.5 سال، اس سے زیادہ کی عمر نہیں تھی اس رائی کی۔ اللہ اکبر۔ رتن ہندی نے دیکھا بچہ، رتن ہندی نے دیکھا ننھا سا بچہ۔ رتن ہندی کو کیا پتا تھا کہ کون کیا ہے، کس کی پیشانی پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ ننھے سے اس معصوم شہزادے سے کہا، آپ کی بکریاں ہیں؟ جی میری بکریاں ہیں۔ آپ پار جانا چاہتے ہیں؟ جی پار جانا چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو اس ننھے سے معصوم شہزادے نے کہا کیوں نہیں۔ رتن ہندی نے اس شہزادے کو، ننھے سے معصوم کو کندھے پہ بٹھایا، اور یہ پرواہ نہیں کی کہ میرا کیا ہوگا، بلکہ اس ننھے سے شہزادے کو کندھے پہ بٹھا کر نالا پار کرا دیا، بکریوں تک پہنچایا اس رائی کو۔ اس ننھے سے معصوم رائی نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہا اللہ اکبر، میں یہاں رائی بمانا چروا نہیں کہہ رہا ہوں، کلکم رائی کے معنی میں جو بکری کی نگرانی کر رہا تھا وہ معصوم شہزادہ، اس معنی میں رائی کہہ رہا، اس کا خیال کرنا۔ ننھے سے شہزادے کو کندھے پہ بٹھایا اور بٹھا کر کے نالا پار کرایا۔ ننھے سے شہزادے نے ہاتھ اٹھایا اور دعا دی، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے۔ 7 مرتبہ اس نے دعا دی، وہ 7 مرتبہ دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے رتن ہندی کو 700 سال کی عمر عطا کی۔ اب آپ یہ مجھ سے پوچھنا تو چاہیں گے کہ آخر وہ ننھا معصوم کون تھا جس کی دعا میں اتنی تاثیر تھی کہ 7 بار کہنے پہ 700 سال کی عمر بڑھ گئی؟ تو وہ ننھا معصوم کوئی اور نہیں تھا، وہی آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات، حضور سید العالمین کی ذات تھی۔ حالانکہ حضور کا بچپنا تھا،
اب بات آ گئی ہے رتن حضرت رتن ہندی کی، تو کوئی مناظرے مجادلے اور مباہلے کا عنوان کھولے بغیر صرف اپنے بزرگوں کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے بحیثیت محقق نہیں بلکہ بحیثیت حضور کی مدحت کی اہمیت سے یہ بات پڑھ دوں کہ جب حضور علیہ السلام، اب بچپنا حضور کا تھا، رتن ہندی نے پہچانا نہیں کہ کون ہے، پھر جب چاند کے ٹکڑے ہوئے تو ہندوستان کے اندر یہ گوگا ہوا کہ کسی نے چاند کے ٹکڑے کیے، وہ اللہ کا نبی ہے۔ اس وقت تو حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، تب دوبارہ رتن ہندی پھر گئے، پتا چلا کہ ایک نبی ہے جو مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے ہیں اور انہوں نے چاند کے ٹکڑے کیے ہیں، انہوں نے سورج کو پلٹایا ہے۔ تو رتن ہندی وہاں پر جا کر کے بیٹھے، حضور کا چہرہ دیکھا، لیکن وہ بچپنے کی معصوم صورت، یہ عالم شباب پہچان نہ سکے رتن ہندی۔ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے اور پوچھا کہ آپ کا نام محمد ہے، ابن عبداللہ ہے، آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ وہ کہا کہ آپ نے جو نبوت کا اعلان کیا اس کی دلیل معجزات تو دکھے ہیں، لیکن کوئی اور معجزہ بتا دے۔ مسکرا کے فرمایا اس سے پہلے کے سفر میں آئے تھے، ایک ننھے سے معصوم کو نالا پار کرایا تھا، اس نے 7 مرتبہ آپ کو دعا دی تھی۔ کہا ہاں ہاں، وہ حسین چہرے والا بچہ اب تک میری نگاہوں میں پھرتا ہے۔ کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ وہی محمد ہوں۔ اس وقت تو دعا دی تھی، اس وقت تو 7 کھجوریں ہاتھ میں دے دی۔ اس وقت تو دعا، دیکھو اس وقت بھی 7 بار دعا دی تھی، اس وقت تو 7 کھجوریں دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دعا سے، تو دیکھو یہ دعا نے، حالانکہ 700 سال کی عمر کس کی ہوتی، لیکن کسی کی دعا نے عمر بڑھائی کہ نہیں بڑھائی؟